السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قصہ مرعب اور ایسا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یمن سے۔ اور یمن کے قصص جو ہیں، قصص الجن خصوصاً، بہت خوفناک ہیں۔ میرے پاس قصے تو ہیں 3، لیکن میں دیکھتا ہوں میں کتنے ریکارڈ کر سکتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ عمر اور صلاح، 2 شخص۔ اصل میں قصہ ہے عمر کا، اصل میں صلاح اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ کیسے آپ کو اس قصے میں آگے جا کے پتہ چلے گا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یمن میں نام صلاح بہت لوگوں کا عام نام جو ہے، وہاں پر یہ صلاح نام رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگلا جو ایک قصہ ہے اس میں بھی صلاح ہے۔ تو آپ شش و پنج میں نہ پڑھ جائیں کہ صلاح ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، نہیں، صلاح یمن میں عام نام ہے۔ المہم قصہ بیان کرتا ہے عمر کہتا ہے کہ میں ٹھیکیدار ہوں، یعنی کانٹریکٹر۔ میرے نیچے میرے پاس لیبر بھی کافی مقدار میں ہے۔ ہر قسم کا کام میں کسی کا ٹھیکہ لے کے وہ کام کرواتا ہوں۔ میرے پاس ہیوی مشینری، لیبر، مین پاور، ایون شٹرنگ کا سامان، یعنی جو چیزیں چاہیے ہوتی میرے پاس سارا ہے۔ عدن میں مجھے ایک آرڈر ملا، وہ ایک گھر ہے، وہ گھر پہاڑی کے اوپر ہے، ایک ہی گھر ہے۔ اس پہاڑ جب اس گھر میں جاؤ تو وہ پورے منظر آپ کو دکھے گا اطراف میں، کیونکہ باقی سب نیچے ہیں، یہ پہاڑی کے ٹاپ کے اوپر ایک ہی گھر ہے اور بہت خوبصورت۔ لیکن 96 سے 2010 تک یہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ 96 میں اس گھر کے جو رہائشی سے اسے چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ پھر یہ ایک شخص نے خریدا جو کہ سعودی عرب میں کام کرتا تھا، اور وہ بڑا مالدار شخص تھا۔ یہ گھر اس نے خریدا، مجھے آرڈر ملا کہ اس کے اندر باہر سارا ریپیئر کرنا ہے، فرش، کھڑکیاں، دروازے، سب چیزیں اس گھر کی مکمل مرمت کرنی۔ بجلی وہاں پر تھی، صرف کیا تھا کہ اس کو مینٹیننس کرنا ہے مکمل، اور کافی بڑی اماؤنٹ بھی مجھے اس بندے نے ایڈوانس میں دی۔ میں وہاں جا کے مکمل سائزز دروازوں کے، کھڑکیوں کے، کیا کیا چاہیے لکھ کے آ جاتا ہوں۔ اپنے بندے تیار کرتا ہوں کہ کتنے بندے چاہیے کتنے نہیں۔ ایون جو شٹرنگ والا بندہ تھا اس کو بھی فون کیا، بلایا کہ آؤ یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے۔ المہم سب کچھ ریڈی کر کے اگلے دن اپنا سارا سامان لے کے جاتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر تک جانے کے لیے یا تو بائک کے اوپر جایا جاتا تھا، یا 4x4 جو 4 ویل ڈرائیو گاڑی ہوتی ہے وہ جا سکتی تھی، اور کوئی نہیں، کیونکہ وہ پہاڑی کے ٹاپ پہ تھا۔ میرے پاس پک اپ تھی 4x4 پک اپ نارمل، میرے خیال سے مجھے نہیں پتا پاکستان میں اس کو کیا کہتے ہیں یا انڈیا میں کیا کہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو مشہور گاڑی ہے وہ ہے ویگو، ٹویوٹا کی۔ جو ویگو ڈالا ہے نا، اسی کو یہاں پر پک اپ کہتے ہیں عرب میں۔ جو اس سے پرانا ماڈل ہے اس کو ونیٹ بھی کہتے ہیں، یعنی سعودی عرب میں ونیٹ کہتے ہیں، امارات میں پک اپ، کویت میں پک اپ، اور ایسے ہی ہر ملک میں اس کا الگ نام ہے۔ المہم سیمنٹ، بجری، ریت، جو چاہیے تھا وہاں پر پہنچاتے ہیں۔ پہلا دن ٹوٹلی اسی کاموں میں لگ جاتا ہے کہ سامان وہاں ٹرانسفر کرنا۔ مگر ہمارے کام کا ڈیوٹی کا ٹائم یہ تھا کہ صبح فجر کے بعد نماز پڑھ کے ناشتہ وغیرہ کر کے سیدھا اپنے کام پہ جانا ہے، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جب اندھیرا چھانے لگتا ہے تو ہم لوگ کام چھوڑ کے واپس آ جاتے تھے۔ ایسے ہی جب دوسرے دن ہم لوگ گئے تو منظر دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یار ہمارا سارا سامان گھر سے باہر پڑا ہوا ہے، ایون جو ٹولز ہیں، سیمنٹ کی بوریاں وغیرہ، سب کچھ باہر۔ یہ باہر کیسے آیا اس کی ہمیں سمجھ نہیں لگی۔ المہم اپنا اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ شٹرنگ والے، ان لوگوں عربی میں اس کو بولتے ہیں سگالا، وہ پائپنگ ہوتی ہے جو بلڈنگ کے اطراف میں کرتے ہیں تاکہ اس کی دیواریں ریپیئر کی جا سکے اوپر نیچے چڑھ کے۔ سگالا وغیرہ لگایا، کام شام کیا جو کرنا تھا۔ ایسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، سارے اپنے اپنے
گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب جب دوسرے دن وہاں جاتے ہیں، یعنی کام کے دوسرے دن، تو جو منظر دیکھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی کا تھا جو ہمارے ساتھ کل گزرا، کہ جو وہ شٹرنگ کی ہوئی تھی، سگالا لگایا ہوا تھا، وہ لکڑی کے تھے، لمبے لمبے درختوں کے تنے ہوتے ہیں شیشم کے نارملی، وہ کسی نے کاٹ دیے ہیں۔ یار یہ کس نے کاٹ دیے ہیں؟ میں نے اس کو فون کیا، اس کے مالک کو، کہ یار یہ کس نے کاٹے؟ تم نے تو نہیں کاٹ دی۔ کہتا ہے میں پاگل ہوں، میں کیوں کاٹوں گا؟ یار کون ہے جو ایسا کر رہا ہے؟ کوئی چور تو نہیں جو ہمارا سامان چرانا چاہتا ہے، لیکن سامان چراتا بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی کم نہیں ہوتی۔ المہم اس کو دوبارہ بولتا ہوں کہ یہ آ کے اپنا کام کرو۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے کھڑکی دروازے جو ہیں ان کا کام کرواتا ہوں، تاکہ ہمارا سامان کم سے کم باہر نہ کوئی گرائے، جو جہاں پر ہوگا وہیں پر ہوگا۔ پہلے دن مکمل کھڑکیاں جتنی بھی تھیں دروازے، کیونکہ آلریڈی میرے پاس فل پیمنٹ تھی، میں سارا سامان اس کا ریڈی کروا چکا تھا۔ اب دروازے لگاتے ہیں لوہے کے، کچھ آپ کو پتہ ہے وہ ویلڈ ہوتے ہیں، کھڑکیاں بھی ایسے ہی ویلڈ کر کے وغیرہ، سارا مکمل۔ پہلا دوسرا دن ہم لوگوں نے مکمل صرف یہی کام کیا اور کوئی کام نہیں چھیڑا۔ اس گھر کی ایک گراؤنڈ فلور تھا اور ایک فرسٹ فلور، بس 2 منزلہ تھا، اس سے اوپر نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تیسرے دن جاتے ہیں تو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ ساری کھڑکیاں اور دروازے گرا دیے۔ میں نے کہا یار کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بندہ میرا یہ کانٹریکٹ خراب کروانا چاہتا ہے، مالک کے ساتھ پتہ چلے کہ بھئی یہ کام نہیں جلدی کر رہا، اور الٹا میرا نقصان بھی ہو رہا ہے لیبر کا، جو مجھے پر ڈے ان کے پیسے پڑ رہے۔ میں نے کہا آج میں یہاں پر رات گزاروں گا، دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارا کام خراب کون کر رہا ہے۔ تو دوسرا لڑکا صلاح میرے ساتھ کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہی رکوں گا۔ ہم پھر دوبارہ سے کھڑکیاں دروازے لگائے، کل کی نسبت اور جتنا مضبوط کر سکتے تھے اور مضبوط کیے، کام ختم کیا۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، سارے چلے گئے، میں اور صلاح گاڑی میں آ گئے۔ اب صبح فجر کے اٹھے ہوئے ہیں، اگلے دن رات کی مغرب آ گئی ہے، لیکن ہم لوگ ابھی سوئے، تھکن سے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ تو صلاح کہتا ہے کہ میں سونے لگا ہوں، تم دیکھو۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تم سو جاؤ۔ وہ پیچھے سیٹ کے اوپر سو گیا، میں بیٹھا ہوں، میری بھی آنکھیں بند ہو رہی ہیں نیند سے، تھکن سے، لیکن میں بلڈنگ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اب رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کھڑکی میں کھڑا ہے۔ اس شخص نے بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کی شکل واضح نہیں تھی، لیکن کوئی انسان تھا جو کھڑکی میں کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے عمر کو اٹھایا، عمر اٹھو، صلاح اٹھو، وہ دیکھو کوئی نظر آیا؟ کہتا ہاں وہ بندہ کھڑا ہے۔ جلدی سے باہر نکلے، ٹارچ پکڑو، اس کو آواز دی کون ہو تم؟ لیکن وہ نہ تو وہاں سے ہل رہے نہ ہمیں کوئی جواب دے رہے۔ جلدی سے ٹارچ پکڑو، گاڑی سے ٹارچ نکالی۔ جو ہی میں ٹارچ اس کی طرف کرنے لگا ہوں، ایسے جیسے کسی نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا، ٹارچ مجھ سے گر گئی۔ دوبارہ ٹارچ اٹھا کے دیکھے تو وہ شخص وہاں پر نہیں تھا۔ جا کے آوازیں دیتا ہوں کون ہے اوپر، کون کھڑا تھا، لیکن کوئی کسی قسم کا جواب نہیں آتا۔ کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ چور ہے، یہی جو بندہ ہے جو کام خراب کر رہا ہے یہی ہے، بہرحال دیکھتے ہیں۔ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے رات کے 11 بج گئے، لیکن کوئی حرکت نہیں، کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ صلاح سو گیا، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب مجھے مزید جھٹکے لگ رہے ہیں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا سر ڈھولتا ہے، تو میں تھوڑی سی سیدھی کر کے لیٹ گیا۔ مجھے لیٹے ہوئے کچھ لمحے گزرے ہوں گے کہ بلڈنگ کے اندر سے آواز آتی ہے جیسے کوئی اندر ہتھوڑی چلا رہا ہے۔ میں نے صلاح کو اٹھایا، صلاح جلدی کرو، ٹارچ پکڑو، کوئی بندہ توڑ رہا ہے۔ کہتا ہے جب ہم لوگ اندر جاتے ہیں
تو وہاں پر کچھ بھی نہیں, کوئی بندہ بشر نہیں. یار ابھی آواز سنی تھی, ہاں میں نے بھی سنی, اس نے بھی سنی, لیکن کون تھا جو یہاں پر کھڑا کر رہا تھا, کچھ توڑ رہا تھا؟ تو صلاح کہتے ہیں ایک کام کرو, واپس آ جاؤ. ایسا ہی نہیں کہ جو یہاں کہیں ہے اس کے پاس ویپن ہو, گن ہو, اور ہم لوگ نہاتے ہیں وہ ہمیں مار دے. کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال ابھی اگر کچھ ہوا تو خاموشی سے آئیں گے. کہا ٹھیک ہے. واپس گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہیں. جب گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اوپر فلور میں نظر آ رہا ہے کہ جیسے کافی بندے گھوم رہے ہیں. ان کی ہائٹ چھوٹی چھوٹی ہے انسان, لیکن قد ان کے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں. میں نے کہا وہ دیکھو, ان میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مرد بھی ہیں بہت زیادہ. تو وہ سارے ہماری طرف دیکھ رہے تھے. پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ بلڈنگ سے سفید دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے ہر طرف سے. وہ پوری بلڈنگ کے اندر سفید دھواں ہوتا ہے جو باہر بھی نکلتا ہے. کہتے یار یہ کہیں انہوں نے آگ تو نہیں لگا دی, لیکن آگ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, صرف دھواں نکل رہا ہے. تقریباً 10 منٹ کے بعد دھواں ختم ہو گیا. پھر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا چلاؤ اب جا کے دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو ڈرتے 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 اب ٹارچ بھی نہیں آن کی, سیدھا برآمدے کے اندر چلے گئے. جب برآمدے کے اندر جا کے تو لائٹ آن کی, دیکھا کوئی بھی نہیں. ابھی تو یہاں پر اتنے بندے گھوم رہے تھے. تو اچانک کسی نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے مارا جو دیوار سے آیا ہے. وہاں جس نے مارا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اعوذ باللہ من الشیطان. پھر اچانک دھواں نکلنا شروع ہو گیا, جلدی کرو بھاگو بھاگو. جب ہم لوگ بھاگ کے باہر آتے ہیں تو گھر میں آگ لگ جاتی ہے. صلاح کہتا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھاگو بھاگو, یہ جنات ہیں, یہ جنات ہیں, بھاگو. بھاگ کے سیدھا گاڑی میں آتے ہیں, گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں, گاڑی سٹارٹ نہیں. اب اذکار کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. جب قرآن پڑھتے ہیں اونچی آواز میں, اس قدر خطرناک خوفناک چیخیں چلانے کی, لوگوں کا شور مچ جاتا ہے وہاں پر. قرآن ہم لوگ جاری رکھتے ہیں, جو جتنا آتا تھا جاری رکھتے ہیں, یہاں تک کہ وہ آوازیں بند ہو گئی. گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں, یا اللہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے, یا اللہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے, مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی. اچانک سے ہماری گاڑی کے اوپر پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اب کوئی پتھر مار رہے وہ بھی نظر نہیں آ رہے, جو پتھر آ کے لگ رہے ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے, لیکن پتھر لگ رہے ہیں. جو ہماری گاڑی کے اوپر آواز آ رہی تھی اس سے پتہ چلا کوئی پتھراؤ کر رہے ہیں, لیکن نہ پتھر نظر آتے ہیں نہ مارنے والا. اذکار کرتے ہیں اور جسم اس طرح کانپ رہے ہیں کہ جیسے بندہ بڑی سردی میں ٹھٹھرا رہا ہو خوف سے. پھر پتھراؤ بند ہو جاتے ہیں, بالکل سناٹا, کوئی آواز نہیں, کوئی نظر نہیں آتا, کوئی کچھ نہیں. ہم بیٹھے دلوں میں اذکار کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. اچانک کیا ہوتا ہے کہ کھڑکیاں اوپر کی ساری نیچے گرتی ہیں. یار یہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا, کیونکہ جب کھڑکیاں اتنی مضبوطی سے لگائی ہوئی, ویلڈنگ توڑ دی, وہ گرتی بھی دیکھی ہیں, لیکن کس نے گرائی یہ نہیں دیکھا. مین دروازے کی طرف دیکھا, کسی نے دروازہ اٹھا کے پھینکا, اور اتنا ہیوی دروازہ اٹھا کے وہ سامنے پھینک دیا. اذکار قرآن جاری رکھو جاری رکھو. کیا دیکھا کہ وہ جو مین دروازہ ہے وہاں پر وہی شخص کھڑا ہے, سفید کا ملبوس, جو اوپر کھڑا تھا اور ہماری طرف دیکھ رہا. میں نے کہا یہاں سے نکلو, بھاگو. ہم لوگ گاڑی سے نکلے, پورے گھر میں ایسے جیسے آگ لگ گئی ہے, پوری بلڈنگ میں آگ لگ گئی. بھاگتے جاتے ہیں. جو ہم بھاگتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں آگ کے شعلے زیادہ بھڑک رہے ہیں, اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے, آواز آ رہی ہے اس کے بھاگنے کی پیچھے پیچھے. بھاگتے
بستی شروع ہوئی، جو سب سے پہلا گھر تھا وہی ٹھکٹھکائے، زور زور سے کھٹکھاڑے۔ ایک شخص نکلا، بولتے ہیں السلام علیکم، کون ہو؟ ہمارے سے بولا نہیں جا رہا، اس قدر سانس پھولی ہوئی ہماری۔ اس نے ہمیں پانی لا کے دیا، ہم نے پانی پیا۔ جب ہماری سانس بحال ہوئی تو بتایا کہ ہم لوگ اس گھر میں کام کرتے ہیں، وہاں جنات ہیں۔ کہتا تمہیں کس نے کہا تھا اس گھر میں جاؤ؟ وہ تو معروف و مشہور ہے کہ اس گھر میں جنات ہیں، کوئی جاتے ہی نہیں وہاں پر، تم لوگ وہاں پر جا کے کیوں؟ ارے ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ بھلا کرے اس شخص کا، اس نے ہمیں رات اپنے گھر میں رکھا۔ صبح جب ہوئی، سورج نکلا، میں اور اپنے بندوں کو، میرے بندے بھی آ رہے تھے، ان کو لے کے جاتے ہیں کہ میں صرف اپنی گاڑی نکال کے لے آؤں، جو وہاں سے سامان ٹولز جو مجھ سے اٹھائے جاتے ہیں وہ میں اٹھا کے لے جاتا ہوں، یہاں کام نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ لیکن میری گاڑی ایسے جیسے سالوں سے یہی پڑی ہوئی، نہ سٹارٹ ہوتی ہے، نہ ہم اس کو ہلا ہی سکتے ہیں۔ میری وہ گاڑی برباد ہو گئی، میرے جو ٹولز تھے تمام کے تمام ٹولز برباد، مجھے وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ نقصان میرا اتنا زیادہ ہوا کہ مجھے کافی سال وہ اپنا نقصان پورا کرنے میں لگ گئے۔ اور یہ رات میں آج تک نہیں بھول سکا، نہ میں بھول سکتا ہوں، کیونکہ وہ جو ہمارے اوپر گزر گیا تھا وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتے ہیں۔ دوسرا قصہ سعودی عرب سے ہے، اس شخص کا نام ہے عبدالعزیز۔ عبدالعزیز ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، لیکن اس کی سیلری اتنی کم تھی کہ اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ تو کہتے میں سوچتا تھا کہ یار کوئی مجھے اور جاب مل جائے یا کوئی پارٹ ٹائم مل جائے تاکہ میں وہاں پر جاب کر سکوں اور یہاں سے اور وہاں کی سیلری جمع کر کے تو میرے گھر کا گزر بسر ہو سکے۔ میں نے اپنے آفیسر سے کہا کہ میری سیلری بڑھا دیں، تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں کی سیلری بہت اچھی ہے، یہاں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں پر بھی میں سیکیورٹی گارڈ ہوں، وہاں پر بھی میں سیکیورٹی کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو جو مجھے جگہ بتاتے ہیں وہ صحرا کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ جب میں وہاں جاتا ہوں اور وہ جو فیکٹری تعمیر ہو رہی تھی اس کو دیکھتا ہوں اور دیکھ کے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کے اطراف میں بالکل بھی کچھ نہیں، ہر طرف صحرا، یہ بیچ میں ہے۔ وہ کوئی ریفائنری لگ رہی تھی وہاں پر اور بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بھی سعودی شہری اور وہ بوڑھا ضعیف عمر کا شخص تھا۔ جب میں اس کے پاس جاتا ہوں، سلام دعا، ایسے ایسے چچا میرا نام عبدالعزیز ہے اور میں یہاں پر سیکیورٹی گارڈ سے کہا بڑا اچھا ہوا یار تم آگے، کیونکہ مجھے اکیلے کو ساری ڈیوٹی کرنا پڑتی تھی۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیوٹی تقسیم کرتے ہیں، صبح 6 سے رات 6 بجے تک میں ڈیوٹی کروں گا اور رات 6 سے صبح 6 بجے تک تم ڈیوٹی کرنا۔ خلاص ٹھیک ہے۔ اب پہلا دن ہے، مجھے کہتا تم ابھی جا کے سو جاؤ، جب شام کے 6 بجیں گے تو آڑ جا۔ ٹھیک، میں گیا اپنا کھانا وانا کھا کے سو گیا۔ جب 6 بجے میں تیار ہو کے بالکل اس کمرے میں آ گیا جو سیکیورٹی گارڈ کا کمرہ تھا، وہ بوڑھا شخص مجھے کہتا ہے بیٹا میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، اس کے اوپر عمل کرنا۔ میں نے کہا جی چچا حکم کرو۔ کہتا ہے دیکھو یہاں ورکر صبح آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں، اس کے بعد یہاں کوئی بھی نہیں آتا، بالکل کوئی بندہ بشر یہاں پر نہیں آتا۔ اگر رات کو اس فیکٹری کا مالک بھی آ جائے یا سعودی عرب کا بادشاہ بھی آ جائے تم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے بس جو میں نے کہا اس کے اوپر دھیان رکھو، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں پر بیٹھو، باقی کوئی کسی جگہ کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بڈھا چلا گیا، میں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ رات کے 12 بجے
میں بیٹھا ہوا ہوں کہ دروازے کے اوپر دیکھتا ہوں ایک بوڑھا شخص آتا ہے. بوڑھا شخص کون آ گیا؟ لگتا ہے کوئی یہاں آس پاس کا بدو ہے, بکریاں وغیرہ رکھی بھی ہوں گی, آ گیا یہاں پر. تو میں جاتا ہوں دروازے کے پاس, تو وہ مجھے کہتا ہے السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کہتا ہے بیٹا میں یہاں ساتھ ہی رہتا ہوں, تو کبھی کبھار میرا یہاں چکر لگتا ہے, میں دیکھتا ہوں آج تم نئے آئے ہو. میں نے کہا ہاں نیا آیا ہوں. تو میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا کہ چلو یار بوڑھا شخص ہے, بدو ہے, اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہوں, میرا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور میں اس علاقے کی تھوڑی سی معلومات بھی لیتا ہوں. میں اس کو لے کے اپنے کمرے میں آ جاتا ہوں. کہتا ہے نہیں باہر ہی بیٹھتے ہیں, موسم بڑا اچھا ہے, تو اندر بیٹھنے کا کیا فائدہ. تو میں نے ایسا ہی کیا, میں نے اس کے لیے چائے ڈالی, خود بھی چائے پی رہا ہوں. تو اس نے چائے لے کے رکھ دی لیکن پی نہیں. اب مجھ سے سوالات کرتا ہے, تم کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, کیا کام کرتے ہو. تو میں اس کو چیزیں بتاتا ہوں. جب میں اس سے پوچھتا ہوں پر وہ مجھے جواب نہیں دیتا لیکن میری طرف دیکھتا جاتا ہے. پھر مجھ سے ایک ایک چیز پوچھتا ہے. جب مجھ سے ساری چیزیں پوچھ لی, میں نے کہا یار یہ بندہ کیسے ہے, چائے بھی نہیں پی رہا, اور میں اس سے پوچھتا ہوں مجھے اپنا کچھ بتاتا ہی نہیں. بس اتنا بتایا کہ میں یہاں کا قریب رہنے والا ہوں. المحم کچھ ایسا ہوا کہ اس کا ہاتھ لگا اور چائے کا کپ گر گیا, اس کے کپڑوں کے اوپر بھی وہ گرا. تو میں نے کہا میں اور ڈال دوں. کہتا نہیں نہیں نہیں, اوکے ٹھیک ہے تم بیٹھو, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلا گیا. اب میں بیٹھے سوچ رہا ہوں کہ یار یہاں بدو کہاں سے آ گئے. اتنے کلومیٹر میں چل کے آیا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, صحرا ہے, نہ کوئی بستی, ایون پہاڑی بھی کچھ نہیں ہے, بالکل پلیٹ ہے, صاف نظر آتی. خیر صبح کے 6 بجے تو بڈھا آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بیٹا کیسی گزری ڈیوٹی. میں نے کہا چچا اچھی گزری. کچھ کوئی بات چیز کوئی چیز. تو میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں مجھے لگتا ہے کچھ ہے. میں نے کہا نہیں بالکل, کیوں خیریت. نہیں نہیں میں تم سے پوچھ رہا ہوں. نہیں. تو میں چل کے قدم باہر نکلتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یار دیکھو میں نے اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنی ہے, اس نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ دروازہ نہیں کھولنا. میں نے دروازہ کھولا تو چلو یار ایسا نہ ہو اس کو بعد میں پتہ چل جائے, تو میں ابھی بتاتا ہوں. تو میں واپس آیا. میں نے کہا چچا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. کہتا ہے پوچھو. کہتا ہے رات کو ایسے ایسے ایک بوڑھا شخص آیا تھا, تو میں اس کو اندر لے کے آیا, اس نے میرے ساتھ بات چیت کی. جب میں نے اس کو یہ کہا تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی آ جائے تم نے دروازہ نہیں کھولنا. میں نے کہا بس چلو ٹھیک ہے, میں آئندہ نہیں. میں سمجھا کہ کوئی بھی آ جائے, میں نے تجھے کوئی بھی سعودی عرب کا بادشاہ بھی آ جائے تم نے دروازہ نہیں کھولنا, اس کے لیے کیوں کھول دیا. میں نے کہا وہ ہم بدو تھا اس لیے. تو کیا کیا اس نے. کہتا ہے کچھ نہیں, بس مجھ سے باتیں پوچھ کے چلا گیا. اس کو میں پوچھتا ہوں وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتا. کہتا چلو ٹھیک ہے ابھی جا کے سو جاؤ. میں آیا, میں نے اپنا کھانا وانا کھایا اور سو گیا. اب شام کے 6 بجے میں دوبارہ واپس ڈیوٹی پہ آتا ہوں. تو بڈھا مجھے کہتا ہے بیٹا میری بات سنو, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم یہاں بیٹھ کے اذکار کرو, قرآن پڑھو, ٹی وی میں قرآن ہے وہ چلا کے رکھو, بالکل کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اپنے کمرے میں ہی رہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ کہہ کے چلا گیا. میں سوچتا ہوں یار یہ بوڑھا شخص ہے تو ظاہر ہے بڑے لوگ جو ہے چھوٹوں کو نصیحتیں کرتے ہیں. اب مجھے ایسی چیزیں کیوں کہہ رہے ہیں. رات کے 2 بجے کے ٹائم, پہلے میں ایسے ہی بیٹھا بیٹھا تھکتا تھا, میں تھوڑا سا ادھر ادھر گھومتا تھا, ٹہل کے دیوار کے اوپر بھی چڑھ کے ادھر ادھر دیکھتا تھا. رات کے 2 بجے میں دیوار کے اوپر چڑھ کے گھوم رہا ہوں کہ مجھے گدوں کی آوازیں آتی ہیں بہت زیادہ. تو میں کہتا ہوں یار یہاں پر گدے کہاں سے آ گئے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ 1-2 منٹ تک دور دور سے گدوں کی آوازیں آتی رہیں, پھر بند. تو میرا دھیان مین گیٹ کے اوپر جاتا ہے, تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی رو رہی ہے. یہ کب آئی. تو میں بھاگتا ہوا اس کی طرف جاتا ہوں کہ کیا ہو گیا اس کو, یہاں پر کیسے پہنچ گئی, کوئی مشکل میں تو نہیں ہے. تو میں تھوڑا پیچھے کھڑا ہو کے پوچھتا ہوں بہن کیا ہوا, کہ یہاں پر بیٹھی کیوں رو رہی ہو. لیکن وہ میرا جواب نہیں دیتی, وہ اپنا سر اپنی ٹانگوں میں رکھ کے تو روتی جا رہی. تو میں اس کے قریب جا کے دروازہ کھولتا ہوں.
जाकर मैं पूछता हूँ, बहन यहाँ क्या, क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो? कहते जो ही मैं उसके पास गया, उसको पूछ रहा हूँ, मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। जब मैंने पीछे देखा और मंदिर देख के मेरी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, मुंह खुले का खुला, कुत्ता, इंसानी साइज का कुत्ता, काला, सुर्ख लाल आंखें, मेरे पीछे खड़ा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। जल्दी से अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता हूँ। जब मैं देखता हूँ लड़की किधर गई, इधर देखा तो कुत्ता भी नहीं है। मैं इस कदर डर गया कि यार ये क्या था, ये जो देखा मैंने ये क्या था। वो लड़की किधर गई, इतना बड़ा कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा। कुत्ता लम्हों में किधर चला गया, लम्हों में लड़की भी गायब, लम्हों में कुत्ता भी गायब। मैं बड़ा डर के मैं अपने कमरे में आ गया। मेरे कमरे के बाहर अतराफ में कुत्तों की आवाजें आती हैं, जैसे भेड़िया बोलते हैं वैसे। मैं अस्कार करता हूँ। खैर सुबह 6 का टाइम हुआ, बुड्ढा आ गया। अब उसने मेरे मुंह की तरफ देखा, मैं डरा हुआ था। मुझे कहता क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। कहता नहीं कुछ हुआ, तुम्हारे मुंह से पता चल रहा है। मैंने कहा चाचा ऐसे ऐसे हुआ। उसने अपना हाथ अपने सर पे मारा, कहता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम कुछ भी देखो, कुछ भी हो, तुमने दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन तुमने आज फिर दरवाजा खोल दिया। बेटा मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, लेकिन तुम मेरी नसीहत नहीं पकड़ते। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अब आपकी बात मानूंगा। और कहते ठीक है जाओ, और ये जो तुमने देखा उसको भूल जाओ और जाके सो जाओ। अब इस रात, तीसरी रात, जब 6 बजे मैं ड्यूटी पे जाता हूँ तो मुझे कहता है बेटा मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, इतनी अच्छी सैलरी तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, कुरान चला के रखो, कुरान पढ़ो, अज़कार करो, लेकिन अतराफ में जो कुछ हो उसके ऊपर ध्यान ना देना। मैं बोलता हूँ क्या है, लेकिन वो मुझे कुछ बताता नहीं, शायद इसलिए कि मुझे वो बताएगा तो मैं डर जाऊंगा। बस मुझे नसीहत करता है कि कमरे से बाहर ना निकलना, बिल्कुल भी कमरे से बाहर ना निकलना। अपने कमरे के टीवी का बटन ऑन करो, उसमें सिर्फ कुरान चला दो और कुछ भी ना करना। ठीक है, वो कह के चला गया। इस रात के 3 का टाइम था। मेरे मकान, मेरे जो कमरा था उसके ऊपर ऐसे जैसे पत्थरों की बारिश शुरू हो गई है, ऐसे जैसे जलजला आ गया, हिलते हैं। तो मैं मारे खौफ के चीखता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ। दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया। दरवाजा कोई जोर जोर से हिलाता है, लेकिन मैं कुरान पढ़ता जाता हूँ। टीवी की आवाज ऊंची कर देता हूँ कुरान चला के। तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे ही होता रहता है कि फिर अचानक जो पथराव हो रहा था वो भी रुक गया, और जो जलजला था, मेरा कमरा हिल रहा था वो भी रुक गया, दरवाजा खटक रहा था वो भी रुक गया। अब कुछ भी नहीं, सन्नाटा। लेकिन मुझे दरवाजे के नीचे से फील हो रहा था जैसे कोई आ जा रहा है, कोई आता है कोई जाता है। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरा शोर सुन के तो जो चचा है वो आ गया। मैंने कहा अगर वो आता तो मुझे पुकारता। मैं बिल्कुल भी सिमट के बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता, बस कुरान पढ़ रहा हूँ। काफी देर के बाद देखा कि वो जो साया चल रहा था दरवाजे के नीचे से वो भी नजर नहीं आ रहा। मैं हिम्मत करके दरवाजा खोलता हूँ। जब बाहर देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा निकल के टहलता हूँ, इधर उधर देखता हूँ कौन था जो पथराव कर रहा था, लेकिन बिल्कुल भी कोई नजर नहीं आता। जो ही मैंने अपना मुंह कमरे की तरफ किया, वो ही कुत्ता जो उधर बैठा हुआ था, बड़ा इंसानी साइज का, ये मेरे सामने खड़ा है, मेरे और मेरे कमरे के बीच में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ये पढ़ता हूँ, पीछे को भागता हूँ। मैं अपनी आंखों के आगे हाथ रख के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान अज़कार करता हूँ। जो ही मैं आंखें खोलता हूँ वहां कुत्ता नहीं है। तो मैं उठ के अपने कमरे की तरफ भागता हूँ। मुझे फील हुआ कि मेरे पीछे कुछ है। जो ही मैंने देखा
تو یہ وہی شخص بوڑھا جو پہلے دن آیا تھا وہی. میں نے کہا تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ کہتا ہے ہم لوگ جن ہیں. تو کہتا ہے مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں دیکھو میں مسلم ہوں، میں تمہیں اذیت نہیں دے رہا. لیکن وہ جو دوسرے ہیں وہ تمہیں اذیت دے رہے. تم یہاں کیوں آئے؟ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ تمہیں بہت نقصان پہنچائیں گے. تم سے پہلے بھی کافی آئے اور چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ. یہ کہا اور بڈھا چلتا گیا یہاں تک کہ اندھیرے میں غائب ہو گیا. اب مجھے پتا چل گیا کہ جو میرے اطراف میں تھا ہو رہا تھا یہ سب جنات ہیں اور یہ بھی جن ہیں. میں کمرے میں آ کے دروازہ بند کر لیتا ہوں کہ اب میں بالکل بھی نہیں نکلوں گا کچھ بھی ہو جائے. ایک دفعہ پھر گدوں کی آوازیں آتی ہیں، چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، کوئی لڑکیاں چلا رہی ہیں، اتنا زیادہ شور ڈالا. میں صرف قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، قرآن پڑھتا جا رہا ہوں کہ یا اللہ کسی طریقے کے ساتھ آج کی رات گزر جائے، میں یہاں پر کام نہیں کروں گا. اگلے دن جب صبح ڈیوٹی چینج ہوئی تو بڈھا آیا. میں نے کہا چچا میں ادھر کام نہیں کر سکتا. کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کہا تھا تم نے میری کوئی بات نہیں مانی. بہرحال اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے. میں نے اپنی گاڑی لی، سٹارٹ کیا واپس. اپنے سپروائزر کو آ کے میں نے کہا کہ میں وہاں جاب نہیں کر سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اتنی اچھی سیلری تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی. میں اتنی سیلری نہیں چاہتا بلکہ مجھے میری زندگی پیاری ہے، ورنہ وہ تو مجھے پاگل کر کے مار دیں گے. المحب میں واپس اپنی پرانی ڈیوٹی پہ اسی تنہا میں گزارا کر رہا ہوں اور وہ لمحہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. ایک ایک شکل جو میں نے وہاں دیکھی میں اس کو نہیں بھول سکتا. دوستو یہ عبدالعزیز کا واقعہ تھا سعودی عرب سے. اور یار اب لائک کر دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.